بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مقبولیت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا جو کام لیا ہے، آپ دین کے جس شعبے میں بھی آج چلے جائیں، چاہے وہ آپ مدرسے میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، خانقاہ میں چلے جائیں، میدان جہاد میں چلے جائیں، جناب کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں دین کے، تو آپ کو وہاں ایک بہت بڑی تعداد کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی کہ جن کو دین کی اگر کوئی تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل ہوئی ہے، کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، وہ تبلیغی جماعت کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں۔ کسی تبلیغی سے اس کی ملاقات ہو گئی، کبھی تعلیم میں بیٹھ گئے، کبھی سے روزہ لگا لیا، کبھی کوئی 24 گھنٹے لگا لیے، عشرہ 10 دن لگا لیے، اس میں دین کی ضروری بنیادی باتیں وہ سیکھ لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا اس کی برکت سے ان کو جوڑتے ہیں کہ جناب وہ مدرسے میں آ جاتے ہیں عالم بننے کے لیے، خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں، بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جتنے دین کے کام ہیں ان کو ایک طرح سے جو را مٹیریل ہے نا، وہ سارا تبلیغی جماعت فراہم کر رہی ہے۔ مدرسوں کو بھی را مٹیریل تبلیغی جماعت سے مل رہا ہے، خانقاہوں کو بھی مل رہا ہے، مسجدوں کو بھی مل رہا ہے، بازاروں میں بھی جو دین کی بات کرنے والے ہیں یا اپنے کام کو شریعت کے مطابق کرنے والے ہیں، تو ہر جگہ الحمدللہ اور پوری دنیا میں آپ کو اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی، اہل پاکستان کے لیے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مرکز رائیونڈ کی صورت میں عطا کی ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک عالمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے دین کے اتنے بڑے کام کے لیے، کہ یہ مرکز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور پوری دنیا سے حتیٰ کہ عرب جن پر قرآن نازل ہوا وہ بھی اس کام کے لیے یہاں پر آتے ہیں، یہاں اپنی تشکیلات کرواتے ہیں۔ تو کراچی کے اندر جو سالانہ جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، وہ ابھی 9 فروری جمعرات کے دن سے عصر کی نماز کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور 12 فروری اتوار کو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت انشاءاللہ اس کی دعا ہوگی۔ تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کلپ بنیادی طور پہ میں نے جو ریکارڈ کروایا ہے اس مقصد کے لیے کروایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماعات میں تو آدمی کو اپنی مغفرت کی نیت سے شرکت کرنی چاہیے کہ یار اتنے اللہ والے، اتنے نیک لوگ اور اتنے بے لوث قسم کے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اس میں شرکت کر رہے ہیں، تو نہ جانے کوئی کس کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے، کس کی نماز کے ساتھ ہماری نماز مل جائے اور ہماری نمازیں قبول ہو جائے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے دین کے کام کے ہم اللہ کی نظر میں سپورٹر کنسیڈر ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ ان لوگوں کی کچھ کارگزاری پیش کرتی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ مجلس میں کوئی دین کی بات سننے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی سے ملنے کے لیے، کسی کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، تو ان کی برکت سے فری میں اس کو بھی میں بخش رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما دیں، اتنے لاکھوں لوگ اس کے اندر شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مقبول اللہ کے بندے ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم دین کے اتنے بڑے کام کے سپورٹر کی حیثیت سے ہم اللہ کو پیش کریں کہ اللہ ہم بھی اس کام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ لہٰذا یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کراچی کے اندر اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، تو بھرپور طریقے سے اس میں کوشش کریں شرکت کی بھی، اور اس سے بڑھ کر شرکت سے پہلے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، 2 3 مہینے پہلے اجتماع کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر بہت جتنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ایک اتنے بہترین طریقے سے اس کو منظم کیا جاتا ہے۔ پارکنگ کا سسٹم ہے، کھانے پینے کا سسٹم ہے، وضو کا ایریا ہے، استنجا خانوں کا ایریا ہے، بجلی کا سسٹم ہے، اسپیکر کا سسٹم ہے، جو آپ اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ اتنا شاندار۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں خدمت کے لیے جائیں۔ وہاں مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے وہ بھی کام کر سکتا ہے، کوئی پلمبر ہے وہ بھی کام کر سکتا ہے، جو مزدور ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی پیسہ لگانا چاہے وہ بھی لگا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا لیں، اس میں جس طریقے سے شریک ہو سکتے ہیں ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے، اس کی برکات، اس کے ثمرات ہمیں پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔